أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بندہ آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا انعام و کرم فرماتا ہے؟ تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص آپ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ارشاد انعام کرم فرماتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور کل بروز قیامت اسے اپنے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ماہ ذوالحجۃ الحرام میں ایک مہینہ جو آخری مہینہ ہے ماہ ذوالحجۃ الحرام، اس میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جسے یوم عرفہ یعنی عرفات کا دن کہتے ہیں۔ وہ دن کب آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دن 9 ذوالحجۃ الحرام کو یوم عرفہ کہلاتا ہے، جو کہ عنقریب ہی ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو کام بتاتا ہوں۔ 2 کام کرنے، وہ کیا؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ یعنی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر گمان ہے کہ اس کے اگلے سال اور آنے والے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یقین کی دلیل یعنی یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا دن، ذرا غور کیجئے کہ جو کوئی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے پچھلے سال جو سال گزر چکا ہے اس سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو آنے والا سال ہے وہ سال بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس دن روزہ رکھ کر گزاریے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ روزہ رکھیں، اس دن دیکھیں انشاءاللہ اس دن کی برکتیں پائیں گے آپ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس دن یوم تشریق یعنی تکبیر تشریق، تکبیر تشریق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق۔ اچھا کوئی بندہ
تکبیر تشریق یوم عاشورہ یوم عرفہ کے دن اگر نماز ظہر کے بعد اور نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے تو کیا انعام و کرام ملتا ہے، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یوم عرفہ کے دن نماز ظہر کے بعد 70 مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق 70 مرتبہ نماز ظہر کے بعد نماز ظہر پڑھے اور بعد نماز عصر 70 مرتبہ پڑھے تو اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ کتنے فائدے؟ 3، جی ہاں 3 فائدے۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کا یہ انعام عطا فرمائے گا اس کو کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، جی ہاں اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، پہلی فائدہ تو یہ ہے۔ اچھا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، سبحان اللہ، اللہ پاک اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، دوسرا فائدہ یہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب سے جب دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، جی ہاں یہ بڑے 3 فائدے کمال کے۔ ایک کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، دوسرا اللہ پاک اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، تیسرا وہ جو رب سے دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کثرت سے روزہ رکھیں اور استغفار بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت کرے، جی ہاں الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یوم عرفہ، یوم ذو الحجۃ الحرام، اس کے اندر ایک جو رات آتی ہے، ایک دن آتا ہے یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس عرفہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں لمحے بھر بھی چلا جائے تو وہ حاجیوں کے اندر شمار ہو جاتا ہے، جی ہاں یہ حج کا رکن اعظم ہے کہ جو کوئی بندہ یوم عرفہ کے دن عرفات میدان عرفات میں اگر چلا جائے لمحے بھر بھی، اس کو اس رکن اعظم یعنی وہ حاجی کہلاتا ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں یہ کعبہ شریف تعمیر کیے گیا اور اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو رب پاک نے کعبہ معظمہ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس میں یہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے فرزند شہزادے محمد اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ معظمہ کی طرف چل دیے، جی ہاں اس ٹائم پر اس وقت کے دور میں کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں اس وقت صرف اور صرف کعبہ کی 4 دیواری یہ موجود تھی، اس کے علاوہ دور دور تک کوئی بھی آبادی نہیں تھی، ریگستان تھا چاروں طرف۔ آپ نے وہاں پر ان کو چھوڑا اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے ابراہیم کہ آپ اللہ پاک کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں، جی ہاں میں اللہ پاک کے حکم پر آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتے ہوئے کہتی ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ آپ چلے جاتے ہیں،
اور اس ٹائم پر جب آپ کے پاس جو کھانے کا جو موجود تھا وہ کچھ دنوں کے اندر ختم ہو گیا. اب نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، ریگستان ہے. تو اب دیکھیں اللہ کی کرنی کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کے لیے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ کا بچہ اسماعیل علیہ السلام پانی کی طلب میں ہے، آپ وہاں سے ایک پہاڑ کی طرف دوڑتی ہے جاتی ہے صفا، اس کے بعد دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑتی ہے مروہ. جی ہاں، قرآن پاک میں موجود ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ وہی واقعہ ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا، پہاڑ صفا کے بعد موڑ دوڑتی ہے، وہاں سے دوبارہ مروہ کی طرف دوڑتی ہے، دیکھتی ہے پانی تلاش کرتی ہے کہ یہاں سے کہیں پانی مل جائے، وہاں سے کہیں پانی مل جائے. اسی طرح کرتے کراتے آپ 7 چکر لگاتی. اور دیکھیں رب کو یہ ادا کتنی پسند آئی کہ آپ نے، رب نے اس ادا کو حج کے اندر شامل فرما دیا، حج بلکہ عمرے کے اندر بھی شامل فرما دیا. الحمدللہ. تو جب آپ چکر لگا رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، بچے تو بچے ہوتے نا، وہ اپنی ایڑی کو زمین پہ اس طرح رگڑنے لگے. اب کیا ہوا؟ جب زمین پر رگڑنے لگے تو آپ کی مبارک ایڑی کی برکت سے زمین کے نیچے سے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور وہ پانی کیا کہلاتا ہے؟ اس پانی کا نام ہے آب زمزم. جی ہاں، کہ جو پوری دنیا بھر کے اندر جایا جاتا ہے اور اسے لوگ پیتے ہیں. جس نیت سے پیتے ہیں اس نیت میں انہیں کامیابی ملتی ہے، جس مقصد کے لیے پیتے ہیں اس مقصد میں انہیں کامیابی ملتی ہے. اور وہ پی کر جو دعا کرے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. جی ہاں، اس کا نام ہے آب زمزم. تو آب زمزم کا چشمہ جب پھوٹا، پانی بہنے لگا اور یہاں تک اتنا پانی بہا کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. جو معاملہ تھے آپ نے اس کو کیا. اس کے بعد سے اب تک وہ کنواں بنا ہوا ہے اور وہاں سے قدرتی پانی نکلتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں صرف کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے، لوگ مسلمان یوز کرتے ہیں. پھر وہاں سے قافلے کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ سامنے پانی کی آواز آئی، پانی نظر آیا. لازمی بات ہے جہاں پر پانی ہو وہاں زندگی ہوتی ہے نا، وہاں پر جہاں پانی ہو وہاں زندگی. تو وہ قافلے والے نے کہا ضرور یہاں پر پانی وغیرہ ہوگا. تو وہ قافلے والے یہاں چل دیے، اس طرف آ گئے، اس طرف آئے اور دیکھا پانی وغیرہ جب ملا ان کو تو وہیں پر ہی انہوں نے آبادی کی اور وہ مکہ کا جو شہر تھا وہ آباد ہو گیا. اور ایسا آباد ہوا کہ آج الحمدللہ کہ وہ مکہ لوگ مسلمان وہاں جانے کے لیے بھی ترستے ہیں. الحمدللہ. حسن حج کر لیا کعبے نے سے ضیا پائی، آؤ دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. جی ہاں، تو یہ واقعہ تھا. اس کے بعد سے الحمدللہ چلتا آ رہا ہے اور حج کا جو موسم ہے، حاجی جو ہے یقیناً کل یوم عرفہ کا دن ہے. اس یوگنڈا عرب ممالک کے اندر، افریقہ کے اندر اور پاک و ہند کے اندر یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ اتوار والے دن ہے، ہفتے والے دن ہے اور یہاں پر جمعے والے دن ہے. تو اپنے حساب سے روزہ بھی رکھیں اور اس دن یوم تشریق یعنی تکبیر تشریق کا ورد بھی کریں اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.